يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو براہ راست خطاب فرمایا ہے، اور اللہ تعالی کی طرف سے اہل ایمان کو یہ خطاب کرنا بڑے ہی اعزاز اور شرف کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات سے اہل ایمان کو متوجہ فرمایا ہے، اور اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ گدھا گاڑی والا کہیں جا رہا ہے، راستے میں بادشاہ اس سے ملتا ہے اور بادشاہ اپنی سواری کو روکتا ہے اور اس معمولی آدمی سے بات چیت کرتا ہے۔ تو اگر ایسا کہیں ہوتا ہے تو وہ معمولی انسان پوری زندگی اس واقعے کو نہیں بھولتا اور ہر ایک سے بتاتا رہتا ہے کہ میں فلاں راستے پر جا رہا تھا، مجھے بادشاہ نے بات کی ہے، بادشاہ نے اپنی گاڑی کو روک کر مجھ سے کلام کیا ہے، مجھ سے گفتگو کی ہے۔ تو یقیناً اس گدھے والے کی جو نسبت بادشاہ کے مقابلے میں ہے، ہماری نسبت اللہ کے مقابلے میں وہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ عظمت و بزرگی والے ہیں، ہم عاجز اور کمزور ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی رہنے والے ہیں اور ہم ختم ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں مخاطب کرنا، ہم سے کلام کرنا اور ہمیں متوجہ کرنا، یہ ہمارے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو خطاب اختیار فرمایا ہے، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ تعالیٰ نے رشتے کا حوالہ دیا ہے، ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ ایمان کا ہے، لا الہ الا اللہ کا ہے، ورنہ اللہ کے بندے تو سبھی ہیں۔ اللہ کے پیدا کیے ہوئے تو یہود و نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، دہریے بھی ہیں، اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہم بھی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا جو رشتہ ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے کا حوالہ دے کر ہمیں مخاطب فرمایا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، اب بلانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کا نام لے کر بلایا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ باپ کا بیٹے سے جو رشتہ ہے اس رشتے کا حوالہ دے کر بلایا جائے۔ مثلا باپ کہے اے میرے بیٹے،
تو یہ رشتے کا حوالہ دے کر بلانے میں جو محبت ہے، جو اپنائیت ہے اور جو تعلق کا اظہار ہے، وہ نام لے کر بلانے میں نہیں ہے۔ آپ بیٹے کو نام لے کر بلائیں، اس کو اتنا اچھا نہیں لگے گا جتنا آپ اس کو بیٹا کہہ کر بلائیں گے تو اچھا لگے گا، کیونکہ اس بلانے میں ایک رشتے کا اظہار ہوتا ہے، تعلق کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب خطاب فرمایا تو نام لے کر نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، رشتے کا حوالہ دیا، تعلق کا حوالہ دیا ہے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا رب مانا ہے، اے وہ لوگ جنہوں نے میری خدائی کو تسلیم کیا ہے، میرے معبود ہونے کو تسلیم کیا ہے، میرے خدا ہونے کا اقرار کیا ہے۔ یہ خطاب کیوں کیا جا رہا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو، اللہ کی ذات کو چاہتے ہو، اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ پانا چاہتے ہو، تو کیا کرو؟ ایک مہینے کے لیے فلاں چیز سے اپنے آپ کو دور کر لو۔ ایک مہینے کے لیے دنیا سے نظر ہٹا لو، شہوتوں سے نظر ہٹا لو، یہاں تک کہ حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دو۔ جو چیزیں تم کھاتے تھے پیتے تھے ساری چیزوں کو چھوڑ دو ایک مہینے کے لیے، کیونکہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ آپ کو کوئی سامان چاہیے تو اس کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قیمت متعین فرمائی ہے اپنے قرب کی، اپنے وصال کی، اپنی ملاقات کی، وہ یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس ایک مہینے تم میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میری چاہت کے لیے دن کے وقت میں حلال چیزوں کو بھی کھانا چھوڑ دو، حلال چیزوں کا بھی استعمال چھوڑ دو۔ اور اس روزے کے ذریعے مشق کروائی جاتی ہے، اس روزے کے ذریعے پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ جب تم اللہ کے لیے حلال کھانا ایک مہینے کے لیے چھوڑ سکتے ہو تو پھر اللہ کے لیے حرام کھانا پورے سال کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ جب اچھی سے اچھی چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں تو جو بری چیزیں ہیں، جو حرام ہیں، جو ناجائز ہیں، ان کو آپ کے لیے چھوڑنا کون سی مشکل بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام، تم یہ چاہتے ہو کہ تم میرے قریب آ جاؤ، میری رضا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میری نزدیکی چاہتے ہو، تو تمہیں ایک مہینے کے لیے فلاں چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ میں اپنی محبت کے لیے جان بھی دینے کے لیے قربان ہوں، مال بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ جیسے کہ ایک واقعے میں آتا بھی ہے کہ دو شخصوں کا واقعہ ہے کہ ایک عورت تھی جس کا نام شیریں تھا اور اس کا ایک محبت کرنے والا تھا جس کا نام فرحاد تھا۔ تو فرحاد اس سے محبت کا دعویٰ کرتا تھا، تو شیریں نے کہا کہ اگر تم کو اپنی محبت ثابت کرنا ہے، اگر تم اپنی محبت کے دعوے میں سچے ہو تو تم پہاڑ کھود کر اس میں سے دودھ کی نہر نکال کے دکھاؤ۔ حالانکہ پہاڑ سے دودھ کی نہر نکلنا ناممکن بات ہے، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے پہاڑ کو کھودنا شروع کر دیا، یہ دکھانے کے لیے کہ میں اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، پہاڑ بھی کھودنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جب فانی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی آدمی دے سکتا ہے، تو جو حقیقی محبت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، جو حقیقی معبود ہے، جو حقیقی محبوب ہے، اور اگر کسی سے محبت کرنے کا حق ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو اس کی محبت میں چند دنوں کے لیے کھانا پینا اور شہوتوں کو کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل عمل ابن آدم لہ الا الصوم فإنہ لی وانا اجزی بہ، انسان کا تمام عمل اسی کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کے بدلے میں خود کو دیا کرتا ہوں۔
ایک تو مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں روزے کا بدلہ دیتا ہوں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ لفظ اجزا بھی ہے، اور اجزا بھی کا مطلب ہوتا ہے کہ میں اس روزے کے بدلے میں خود کو دیا کرتا ہوں۔ تو جس چیز کے بدلے میں اللہ کی ذات مل جائے، جس چیز کے بدلے میں محبوب حقیقی مل جائے، جس چیز کے بدلے میں محبوب حقیقی مل جائے، اس چیز کو کرنا، اس چیز کو کر گزرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بہت معمولی قیمت رکھی ہے۔ کوئی روزہ رکھنا کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں ہے، آسان کام ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ روزے کے ذریعے تم ہمارے قرب کو حاصل کرو۔ اچھا، ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت اگر اس لیے کی جاتی، عبادت کے بدلے اگر مال مل جائے، ایک یہ ہے کہ عبادت کے بدلے میں جنت مل جائے، ایک یہ ہے کہ عبادت کے بدلے میں حور و قصور مل جائیں، جنت کے محلات مل جائیں، اور ایک یہ ہے کہ عبادت کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ مل جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مل جانا یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آتا ہے قیامت کے دن جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے سوال فرمائیں گے، کیا تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ هل تريدون شيئا ازيدكم، تمہیں کچھ اور چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو جنتی کہیں گے، اے اللہ کیا آپ نے ہمیں جہنم سے نجات نہیں دیا، اے اللہ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا، اے اللہ کیا آپ نے ہمیں جنت کی فلاں نعمتیں نہیں عطا فرمائی؟ اب اتنا سارا آپ نے نواز دیا ہے، اتنی ساری نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرما دی ہیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دیدار فرمائیں گے، جنتی لوگوں کو اپنا دیدار کروائیں گے، اور جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی ہر نعمت کو بھول جائیں گے۔ تو عبادت کے بدلے جنت کا ملنا الگ ہے، عبادت کے بدلے جہنم سے بچ جانا الگ ہے، عبادت کے بدلے جنت کے محلات کا مل جانا الگ ہے، لیکن سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ عبادت کے بدلے اللہ تعالیٰ مل جائے، اللہ کی ذات کا مل جانا یہ سب سے بڑا انعام ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی بہت ساری بیویاں تھیں۔ پہلے زمانے کا واقعہ ہوگا، یہ تو اسلام نے آ کر 4 کی حد لگا دی ہے۔ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ تمہارے یہاں 4 شادیوں کی اجازت ہے، جبکہ اسلام نے بڑی پابندیوں کے ساتھ، شرائط کے ساتھ، حدود اور قیود کے ساتھ 4 کی اجازت دی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان پابندیوں کو تم نہیں ادا کر سکتے، ان شرائط کو پورا نہیں کر سکتے، فواحدہ، تو 1 ہی کرو، 4 کی اجازت نہیں ہے۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے 4 کی اجازت دی ہے، اسلام نے 4 کی اجازت دے کر محدود کیا ہے، بڑھایا نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ 20-20، 30-30، 40-40، 50-50 سینکڑوں بیویاں رکھا کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں، سلیمان علیہ السلام کے بارے میں 300 یا 700 کے قریب، اور ہندوؤں کے مذہبی جو رہنما تھے ان کی 16,000 بیویوں کے تذکرے آتے ہیں، اور ایسے راجاؤں مہاراجاؤں کے بادشاہوں کی ہزاروں سینکڑوں بیویاں ہوا کرتی تھی۔ تو اسلام نے اس کو لا کر کے کم کیا ہے، بڑھایا نہیں ہے۔ اسلام نے پابندی لگائی ہے، گھٹایا ہے تعداد کو بڑھایا نہیں ہے۔ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو تاریخ کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کے آنے سے پہلے لوگ کتنی ساری شادیاں کرتے تھے۔ اسلام نے آ کر کے 4 پر محدود کیا ہے، 4 پر حد لگا دی ہے، پابندی لگا دی ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو، اس سے کم میں یہ رہ سکتے ہو، اور 4 کی بھی اجازت میں نے کہا بڑی شرائط کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال اس بادشاہ کی بہت ساری بیویاں تھیں، لیکن ایک بیوی سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ تو دوسری بیویاں جن سے اتنا زیادہ اس کو تعلق نہیں تھا، لگاؤ نہیں تھا، وہ بیویاں دیکھتی تھی تو ان کو بڑا افسوس ہوتا تھا، اور اپنی قسمت پر ان کو ندامت ہوتی تھی، اور اس عورت سے ان کو جلن ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ مال و دولت میں ہم زیادہ ہیں، فضل و کمال میں ہم زیادہ ہیں، حسن و جمال میں بھی ہم زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے اس عورت پر ہم فوقیت رکھتے ہیں،
لیکن بادشاہ کی محبت کی نظر پڑتی ہے تو اس کے اوپر پڑتی ہے، ہمارے اوپر کیوں نہیں پڑتی؟ ہمیں بادشاہ سے اس کے بارے میں سوال کرنا چاہیے۔ چنانچہ کہتے ہیں ایک دن وہ بیویاں جمع ہو کر بادشاہ کے پاس جاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ بتاؤ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا خرابی ہے؟ حسن و جمال کی کمی ہے کہ مال و دولت کی کمی ہے کہ فضل و کمال کی کمی ہے کہ حسب نسب کی کمی ہے؟ ہر اعتبار سے ہم اس سے افضل ہیں، بہتر ہیں، لیکن آپ اسی کو زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے اتنی زیادہ محبت آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہمیں اس سوال کا جواب چاہیے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، میں تم کو اس کا جواب دوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ آج میں بڑا خوش ہوں اور آج میں چاہتا ہوں کہ دربار میں تم لوگ جو کچھ مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا۔ پھر بادشاہ نے شاہی خزانے سے ہیرے جواہرات، موتی، سونا چاندی اور قیمتی قیمتی دولتیں منگوائی اور اس کو منگوا کر لا کر دربار میں سجا دیا اور اپنی بیویوں کو، ساری بیویوں کو جمع کیا اور اس نے کہا کہ یہ ساری قیمتی سے قیمتی دولتیں میں نے تمہارے سامنے لا کر رکھ دیا ہے، اور میں جیسے ہی اشارہ کروں گا تم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی پسندیدہ چیز پر ہاتھ رکھ دینا، اور جو کوئی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی، وہ چیز اسی کو مل جائے گی۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے عمدہ چیز کو پسند کرتی ہے، منتخب کرتی ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں بادشاہ نے جیسے ہی اشارہ کیا، ساری بیویاں کوئی ہیرے پر، کوئی موتی پر، کوئی یاقوت پر، کوئی سونے پر، کوئی چاندی پر، الگ الگ دولتوں کے اوپر انہوں نے اپنے اپنے ہاتھ جا کر کے رکھ دیے، لیکن وہ عورت جس سے بادشاہ بہت محبت کرتا تھا وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اس نے کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، وہ خاموش کھڑی رہی۔ جب وہ خاموش کھڑی رہی تو دوسری بیویاں ہنسنے لگی اور بادشاہ سے کہنے لگی کہ دیکھو یہ کتنی بڑی بیوقوف ہے، آج اس کی بیوقوفی ثابت ہو گئی، آج اس کی کم عقلی لوگ نظر کے سامنے آ گئی کہ دیکھو یہ چپ چاپ کھڑی رہی، اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، جبکہ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہاری پسند دیکھنا چاہتا ہوں، میں تمہارا انتخاب دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے کون ہے جو سب سے بہترین چیز کو پسند کرتی ہے۔ اس نے تو کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، اب جو بچی کچی چیزیں وہی اس کے مقدر میں آئیں گی، اس کے نصیب میں آئیں گی۔ بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا بتاؤ تم نے کسی چیز کو منتخب کیوں نہیں کیا، تم نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ تو عورت نے کہا میں آپ کا سوال ایک بار پھر سے دہرانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ کی بات کو میں ایک بار پھر سے دہرانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا ہے کہ جو بھی اب اس یہاں پر موجود چیزوں میں سے جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گی وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ بادشاہ نے کہا بالکل میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ کہا واقعی آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا بالکل، دیکھو جس نے جو پسند کیا وہ چیز اس کی ہو گئی ہے۔ تو اس عورت نے آ کر بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، بادشاہ کے کندھے پر اس نے ہاتھ رکھ دیا اور کہا جب آپ میرے ہو گئے تو ساری دولت میری ہے، سارے خزانے میرے ہیں، سارا ملک میرا ہے۔ تو کائنات کی سب سے بڑی دولت، کائنات کی سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مل جائے، کیونکہ اللہ جس کا ہو جاتا ہے کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ قرآن کا حدیث میں آتا ہے من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ہر چیز کو اس کا غلام بنا دیتا ہے، چاہے وہ سمندر کی مخلوق ہو، زمین کے مخلوق ہو، آسمان کے مخلوق ہو، ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے والا بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے بھی روزے دار کے لیے استغفار کرتے ہیں، روزے دار کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیوں کے بارے میں آتا ہے کہ روزے داروں کے لیے استغفار کی دعا کرتی ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو بلا کر کہتے ہیں کہ فلاں بندے سے مجھے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر جبرائیل آسمان میں اعلان کر دیتے ہیں، پھر اس اعلان کو زمین کے اندر اتارا جاتا ہے اور زمین کی تمام مخلوقات میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے ہر کوئی محبت کرتا ہے، ہر کوئی ان سے الفت رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے جانور بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ زمین کی خشکی میں رہنے والے اور سمندر کی تری کے اندر رہنے والے
مخلوقات بھی روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو روزے دار کا یہ مقام ہے۔ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، روزہ ایسی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی روزے دار کی محبت تمام مخلوقات کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری مخلوقات اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا کتب علیکم الصیام، اگر تم مجھے چاہتے ہو، اگر میرا قرب چاہتے ہو، میری ذات کو حاصل کرنا چاہتے ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1 مہینے روزے رکھو۔ یہ 1 مہینے کے روزے رکھنے سے تم مجھے حاصل کر لو گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ روزے صرف تمہارے اوپر فرض نہیں کیے گئے ہیں۔ کہیں تم یہ نہ سوچ لینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہے اس لیے ہمیں روزے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ خفا ہے ہم سے اس لیے ہمیں بھوکا رہنے کا حکم دیا ہے، پیاسا رہنے کا حکم دیا ہے، بیوی کے پاس جانے سے منع کیا ہے، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی وجہ ناراضگی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی جو اللہ والے گزرے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، اللہ کے قریبی لوگ جو گزرے ہیں، جنہوں نے اللہ کو پایا ہے، وہ بھی یہی کام کیا کرتے تھے جو تم کو کرنے کو کہا گیا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام دنیا میں اتارے گئے تو آدم علیہ السلام کو جو جنت میں حسن و جمال ملا تھا، جو جنت میں خوبصورتی ملی تھی، وہ دنیا میں آنے کے بعد وہ ختم ہو گئی، کیونکہ جنت کی تاثیر الگ ہے۔ وہاں سے جب آئے دنیا میں تو اب دنیا کی تاثیر بدن کے اوپر آئی تو جو حسن و جمال تھا، جو خوبصورتی تھی، وہ ختم ہو گئی۔ آپ جانتے ہیں حجر اسود جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جنت کا پتھر ہے، جنت سے اتارا گیا تھا، لیکن فرماتے ہیں جب یہ جنت سے اتارا گیا تھا اس وقت یہ دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور آج کالا ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بندوں کے گناہوں کو کھینچتے کھینچتے وہ پتھر کالا ہو گیا، اس لیے اس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ تو جنت کی جو خصوصیات اس کے اندر تھی وہ دنیا میں آنے کے بعد ختم ہو گئی، جو اس کی کیفیت تھی، جو اس کی خوبصورتی تھی، جو اس کا حسن تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو جنت والا حسن و جمال ختم ہو گیا۔ ایک دن پانی کے اندر اپنے چہرے کو دیکھا تو دیکھا کہ چہرے کے اندر وہ بات نہیں ہے جو جنت کے اندر ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے سوال کیا، اے اللہ آپ نے جنت بھی لے لی، جنت کا لباس بھی لے لیا، جنت کی نعمتیں بھی لے لی، اور جنت والا حسن و جمال بھی آپ نے واپس لے لیا، اب میں اس کو کیسے واپس حاصل کر سکتا ہوں، کیسے پا سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھا کرو، جس کو ہم ایام بیض کے روزے کہتے ہیں۔ عربی مہینے کے 13، 14، 15 ایام بیض کہتے ہیں سفیدی کو۔ تو چونکہ ان دنوں میں راتیں سفید ہوتی ہیں، ان دنوں ان راتوں میں چاند مکمل ہوتا ہے، اس لیے ان کو ایام بیض کہا جاتا ہے، ورنہ دن تو روزانہ ہی روشن ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہر مہینے کی ان 3 دنوں کے روزے رکھا کرو تو اس کے بدلے میں تمہیں ایسا نور عطا کروں گا جو جنت کے اس حسن جمال کے مقابلے میں ہوگا۔ گویا کہ اگر اس نور کو، اس حسن جمال کو واپس پانا چاہتے ہو تو ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو مشہور واقعہ جو قرآن میں بھی مذکور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تورات دینے کا حکم فرمایا، جب تورات دینے کا ارادہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم 30 دن کے روزے رکھو، اور پھر 40 دن کے روزے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے رکھوائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 2 مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، اور بھی دیگر قومیں، ہندوؤں میں بھی برت جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح کا روزہ ہوتا ہے، تو دیگر قومیں بھی روزہ رکھتی ہیں۔ بلکہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم سے پہلے قوموں پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی ہیں، اور امی اس کو کہا جاتا ہے جس نے کسی سے پڑھنا لکھنا نہ سیکھا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہودیت کا مطالعہ کیا، نہ عیسائیت کا مطالعہ کیا، نہ تقابل ادیان کا مطالعہ کیا، نہ دیگر کتابیں پڑھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کتاب کو نہیں پڑھا ہے۔
پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ اب بغیر علم کے کوئی تو بات کر نہیں سکتا۔ جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں ہم گفتگو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلی امتوں کے بارے میں یہ فرمانا کہ تم سے پہلے بھی امتوں پر روزے فرض کیے گئے، یہ آپ کا علم اور آپ کے معجزے کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ کائنات کی تاریخ کا مکمل علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے دیا تھا۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک تحقیق ہوئی ہے جس کو انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کہا جاتا ہے، اس تحقیق میں یہ لکھا گیا ہے کہ اب تک ہم نے جتنی تحقیق کی ہے، جتنی قوموں کے مطالعے کیے ہیں، دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ملی ہے جس کے اندر روزہ نہ رہا ہو۔ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یعنی سوال یہ پیدا ہو سکتا تھا، ذہن میں یہ بات آ سکتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھی روزے کا پابند بنایا، ہم سے پہلی بھی امتوں کو روزے کا پابند بنایا، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، ہم تمہیں متقی بنانا چاہتے ہیں، پرہیزگار بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ روزے کا حکم اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجٹ ختم ہو گیا ہے، ہمارے خزانے میں کوئی کمی آ گئی ہے، ہمارے رزق کے خزانے کم ہو گئے ہیں، اس لیے تمہیں کہا گیا ہے کہ چلو بھوکے رہ لو، پیاسے رہ لو، ایک مہینے تک ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، کھانا پینا نہیں ہے، ہم ایک مہینے تمہیں روزی نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے تم ایک مہینے کے تک جو ہے بھوکے پیاسے رہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیا مقصد ہے ہمارا؟ لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے تم بچنے والے بن جاؤ۔ اور آپ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف روزے ہی کو نہیں، دیگر عبادتوں کا جو مقصد ہے وہ تقوی پر رکھا ہے۔ قرآن میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم عبادت کرو اپنے اس رب کی جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، تمہارے علاوہ سارے لوگوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں عبادت کا مقصد کیا ہے؟ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قربانی کے بارے میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم قربانی کرتے ہو تو گوشت بھی تمہارے پاس رہتا ہے، خون بھی تمہارے پاس رہتا ہے، وہ جانور کے تمام اعضاء تمہارے ہی پاس رہتے ہیں، اللہ کے پاس کیا جاتا ہے؟ تمہارا تقوی جاتا ہے، اللہ کا خوف جو تمہارے دل میں ہے وہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو لوگ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتے ہیں یہ تقوی کی نشانی ہے۔ گویا کہ حج کا بھی مقصد تقوی ہے۔ مسجدوں کی تعمیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر تعمیر کی گئی وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ عبادت کریں۔ تو دیکھیے تمام عبادتوں کا مقصد اللہ تعالیٰ نے تقوی پر رکھا ہے۔ اور روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپ بھوکے پیاسے رہیں گے، آپ کو احساس ہوگا بھوک کا، آپ کو احساس ہوگا پیاس کا، تو آپ کے اندر، آپ کے دل میں جذبات پیدا ہوں گے غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھنے کے لیے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بندے سے فرمائیں گے اے اللہ، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری مزاج پرسی نہیں کی۔ اب بندہ حیران ہوگا اے اللہ آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں، آپ تو ساری کائنات کو رزق دیتے ہیں، اے اللہ آپ کیسے پیاسے ہو سکتے ہیں، آپ تو تمام لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ تو سب کو شفا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو اگر اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں موجود پاتا، فلاں بندہ پیاسا تھا، تو اگر اس کو پانی پلاتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو اگر اس کی عیادت کے لیے جاتا تو مجھے وہاں پر موجود پاتا۔
گویا کہ اللہ کے بندوں کو کھلانا پلانا، ان کی مزاج پرسی کرنا، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پانے کا ذریعہ ہے، حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو جب روزے کی حالت میں ہم بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، اور بھوک کی شدت کو برداشت کریں گے، پیاس کی گرمی کو برداشت کریں گے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ آج ہمیں بھوکا رہنا پڑ رہا ہے تو ہمیں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو جو لوگ پورے سال بھوکے رہتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے، ان کی زندگی کیسے گزرتی ہوگی، اور وہ لوگ کیسے اب اس حالت سے مقابلہ کرتے ہوں گے۔ تو روزے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارے اندر غریبوں کا، مسکینوں کا، مفلسوں کا جو ہے احساس پیدا ہو جائے۔ اور عام طور پر چونکہ روزے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تقوی ہے، اور تقوی کا مطلب اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی حکم عدولی سے بچنا۔ عام طور پر جو گناہوں کے اسباب ہوتے ہیں، اللہ کی جو نافرمانی کے اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب ہوتا ہے حرص، لالچ، ایک سبب ہوتا ہے حسد، ایک سبب ہوتا ہے شہوت، دل کے اندر نفسانی خواہشات کا پیدا ہونا۔ اور ان تمام گناہوں کا جو علاج ہے وہ تقوی کے اندر ہے۔ مثال کے طور پر آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ حابیل کی بیوی خوبصورت تھی اور قابیل کی بیوی بدصورت تھی۔ قابیل چاہتا تھا حابیل کی بیوی سے شادی کرے، یعنی جس لڑکی سے حابیل کی شادی ہوئی تھی اس سے قابیل شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق وہ شادی ممکن نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ لڑکی قابیل کے ساتھ ایک ہی بدن سے پیدا ہوئی تھی۔ تو اب جب حابیل کی شادی اس خوبصورت لڑکی سے ہو گئی تو قابیل حسد میں مبتلا ہو گیا اور کہنے لگا میں تجھے قتل کر ڈالوں گا، میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ جب قابیل نے حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دی تو یہ اشتعال کا وقت تھا، غصے میں آنے کا وقت تھا کہ تو مجھے ہاتھ لگا کر دکھا، تجھے میں پہلے قتل کروں گا، تو مجھے کیا قتل کرے گا۔ غصے میں آنے کا وقت تھا۔ لیکن جب دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کا خوف ہوتا ہے، تو آدمی اشتعال کے وقت میں بھی زبان سے ایسی بات نہیں نکالتا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو۔ چنانچہ حابیل نے کیا کہا، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو تیرا کام ہے، تیرا جو مرضی کر، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، اس لیے میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا کہ میں آخرت میں اللہ کی نظر میں مجرم بن جاؤں۔ شہادت کی مثال آپ دیکھیے، زلیخا نے تمام دروازے بند کر لیے، تالے لگوا دیے، تنہائی میں یوسف علیہ السلام کو بلا کر کیا کہا، ہے تلک، آؤ میری خواہش کو پورا کرو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا، میرے اللہ نے مجھے بہترین ٹھکانہ دیا ہے، میرے اللہ نے میری بہترین پرورش کی ہے، یہ اس کا احسان اور کرم ہے کہ میں اس حالت میں یہاں پر محل میں رہ رہا ہوں، میں یہ گناہ کر کے اس رب کی ناشکری نہیں کر سکتا، میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، میں اس کام سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حالانکہ تنہائی کا وقت تھا، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں تھا۔ ایسے وقت میں گناہ سے اگر کوئی چیز آپ کو بچا سکتی ہے، اللہ کا تقوی بچا سکتا ہے، اللہ کا خوف بچا سکتا ہے۔ تو تقوی ایک ایسی دولت ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو غصے کی حالت میں بھی، شہوت کے وقت میں بھی، حرص کے وقت میں بھی، ہر حالت میں اللہ کی نافرمانی سے انسان کو بچاتا ہے۔ تقوی کا اثر آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب جادوگروں نے ایمان قبول کیا تو فرعون نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کٹوا دوں گا، اور ایک طرف سے نہیں کٹواؤں گا، ایک طرف سے ہاتھ کٹواؤں گا، دوسری طرف سے پیر کٹواؤں گا، تاکہ تم معذور بن کے رہ جاؤ۔ ایک طرف سے کٹواؤں گا تو ایک ہاتھ سے کام کر سکتے ہو، ایک پیر سے چل سکتے ہو، لیکن ایک طرف کا ہاتھ کٹا ہوگا، دوسری طرف کا پیر کٹا ہوگا تو تم بیلنس ہی نہیں رکھ پاؤ گے۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی سزا مانی جاتی تھی۔ تو جادوگروں نے کیا کہا، اقضی ما انت قاض انما تقضی هذه الحیاۃ الدنیا انا آمنا بربنا لیغفر لنا، تمہیں جو کرنا ہے کرو، اب ہم ایمان سے پھر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف آ گیا ہے۔ بعینی یہی صورتحال فرعون کی بیوی کے ساتھ پیش آئی۔ فرعون کی بیوی جب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تو فرعون نے دھمکی دی کہ میں تجھے چھوڑ دوں گا، تجھے جو تیری حیثیت ہے، ملکہ وقت ہے، تو مصر کی ملکہ بنی ہوئی ہے، میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا، اپنی بادشاہی سے نکال دوں گا،
اپنے محل سے نکال دوں گا، اپنی بیوی ہونے سے نکال دوں گا۔ اب سوچئے کہ کیسا مشکل وقت تھا حضرت آسیہ کے لیے، کہ وہ معمولی آدمی کی بیوی نہیں، بادشاہ وقت کی بیوی ہے، اور وہ دھمکی دے رہا ہے کہ میں تم کو اپنی نگاہ سے نکال دوں گا، اپنے محل سے دور کر دوں گا۔ یہ جو تمہیں لقب ملا ہوا ہے ملکہ وقت کا، اس لقب سے تم محروم کر دیے جاؤ گی، اپنی اسٹیٹس سے تم کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود، تمام دھمکیوں کے باوجود حضرت آسیہ نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی، اے اللہ فرعون مجھے محل سے نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے، لیکن میں ایمان تو چھوڑ نہیں سکتی، مجھے اس محل کے بدلے مجھے جنت میں گھر عطا فرما، مجھے جنت میں گھر بنا کر دے۔ تو جب دل میں تقوی آتا ہے، دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، تو انسان بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو روزے کا مقصد بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور مطلب یہی ہے کہ جب روزے کی وجہ سے تم کھانا چھوڑ سکتے ہو، پینا چھوڑ سکتے ہو، حلال چیزیں چھوڑ سکتے ہو، بیوی کے پاس جانا چھوڑ سکتے ہو، تو یہ ہم تمہیں مشق کروا رہے ہیں، یہ ٹریننگ کروا رہے ہیں، تاکہ تم پوری زندگی، پورے کے پورے سال اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو، حرام کردہ چیزوں سے بچا لو۔ اور ایک چیز اور ہے کہ روزے کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی دور رکھنا ہے، ورنہ اگر روزے کی حالت میں گناہ بھی کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے تمہارے روزے کا کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، آنکھوں سے گناہ کرنا نہ چھوڑے، کانوں سے گناہ کرنا نہ چھوڑے، اور ہاتھوں سے گناہ کرنا نہ چھوڑے، حرام کھانا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، پھر اس کے بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں۔ اور فرمایا لَيْسَ رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الظَّمَأُ، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا ہے۔ الصَّوْمُ جُنَّةٌ مَا لَمْ يَخْرِقَهَا، فرمایا روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو پھاڑ نہ دے، اور پھاڑنا یہی ہے کہ انسان روزہ رکھتے ہوئے بھی زبان سے گالی بک رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، آنکھوں سے حرام چیزیں دیکھ رہا ہے، کانوں سے گانے سن رہا ہے، حرام چیزیں سن رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تیرے اس بھوکا پیاسا رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ میں نے روزے کو ایک ٹریننگ بنائی ہے، ایک مشق بنایا ہے گناہوں سے بچنے کا۔ روزے کی حالت میں بھی گناہ کرے گا تو پھر روزہ نہیں ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی خوب قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، اور روزہ کے تمام آداب کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی پابندی نصیب فرمائے، اور اس مبارک مہینے میں ہمیں خوب عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔